شیخ محترم، ایک سوال جیسے کہ آج کل زیادہ طریقوں سے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے، بعض گوشے سے یہ بات اچھالی جا رہی ہے کہ جو گانے اور بجانے ہیں اس کا جواز شریعت میں ملتا ہے، اس کے لیے بہت ساری پوسٹیں بھی بنائی گئی ہیں اور اس کے لیے بہت سارے یعنی دلائل کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے داخل ہوئے، حضرت ابو بکر نے منع کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاری رکھنے کا حکم دیا، یا آپ نے کچھ ممانعت نہیں فرمائی۔ اس طریقے کی اور ایک روایت پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصار کے گھر والے، جو انصار کے لوگ جو گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں، وہاں پر شادی میں گانے بجانے والی کو لے کر جاؤ۔ اس طریقے کے دلائل دے کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ زمانے کے وہ گانے والے تھے اور آج کے جو گانے والے ہیں آج کے انداز کے ہیں، لہذا جواز شریعت میں اس کا ملتا ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے شیخ صاحب؟ اللہ تبارک و تعالی مسلم قوم کو، مسلمان جماعت کو اور مسلمان اہل علم کو فتنوں اور فتنوں میں پڑھنے سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کس قدر اس موقع پر صادق آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، مسند احمد کی روایت كقطع الدخان ہے، یعنی ایسے اعمال ظاہر ہونے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو۔ وہ ایسے فتنے جو فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے ہوں گے، پھر ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا وینسی کافرا، صبح کے وقت وہ مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس طرح شام کو مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جس کو حلال سمجھتا تھا اب اس کو صرف محض دنیا یا حرام سمجھتا تھا، اس کو دنیا کی وجہ سے، دنیا کے فائدے کی وجہ سے، اپنی کرسی کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، یا عام رائے عامہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے جواز کا فتویٰ دے دے گا اور اس کو جائز سمجھنے لگے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ ایسا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک گانے اور باجے کا تعلق ہے، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک گانا ہے اور ایک باجا ہے۔ جہاں تک باجے کا تعلق ہے، باجے میں صرف اس کے جواز کا جو حکم ملتا ہے وہ دف ہے، جسے ہمارے یہاں طبلہ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جو چھوٹا سا ڈھول جو ایک طرف کھلا رہتا ہے اور ایک طرف بند ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کے جواز کا حکم ملتا ہے، اور یہی چیز ہے جو حدیثوں میں وارد ہے۔ البتہ عام باجا اور موسیقی جو آج رائج ہے یا اس زمانے میں بھی تھی، کسی بھی حدیث سے اس کے جواز کا ثبوت نہیں ملتا۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ میری قوم میں ایسے لوگ یستحلون الحر والحریر، اس کے بعد والمعازف۔ اس طریقے سے حضرت ابو امامہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں بھی ہے۔ جن صاحب کو شبہ ہو، علامہ البانی رحمہ اللہ کی آلات تحریم و آلات المعازف جو یہ کتاب ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ علامہ مرحوم نے اس سلسلے میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ تو علی کل حال جہاں تک باجوں کا تعلق ہے اور موسیقی کا تعلق ہے، یہ تو کبھی جائز نہیں تھی، نہ ہی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ جو ملتا ہے ایک دف ہے، اور دف جانتے ایک بالکل معمولی سی چیز ہے، اور وہ بھی خاص موقعوں پر ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ وہ خاص موقعوں پر، جیسے عید کا وقت ہے، شادی کا وقت ہے، یا کسی بڑے مہمان کی آمد وغیرہ کا وقت ہو، تو ایسی صورتیں ہوں، اور وہ بھی ایک حدود میں کہ اس کو مرد بجائیں، نہ کہ گانے والی اور ناچنے والی لونڈیاں بجائیں، ہے کہ نہیں ہے، لڑکیاں اور عورتیں بجائیں، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ جو جواری کے الفاظ آئے ہیں وہ نابالغ بچیوں کے بارے میں ہے کہ وہ دف یا بجاتی تھیں، ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی بالغ عورتوں کا مردوں کے سامنے، اور یہ جبکہ آپ سوچیں کہ نماز میں عورتوں کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے مردوں کے سامنے۔ کس کی اجازت ہے؟ صرف یعنی ان کی آواز کو بھی منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں کہ اس سے فتنہ ہو گیا، نماز فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو چہ جائے کہ اگر تھیٹر پر کھڑے ہو کر کے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اپنے جسموں کو مٹکا رہی ہیں اور گا رہی ہیں اور یہ ہیں، یا بسا اوقات آج کل جو مردوں کے ناچنے گانے کا ہے ان کی کیفیت اور بھی عورتوں سے
بری ہے جیسا کہ ہم آپ سمجھتے ہیں، تو علی کل حال یہ چیز تو نہ کبھی جائز تھی اور نہ کبھی جائز ہوگی۔ جہاں تک گانے کا تعلق ہے، دیکھیں گانے دو قسم کے ہیں۔ ایک گانا یہ ہوتا ہے گیت، ہمارے یہاں جو ایک عام چیز چلتی ہے دیہاتوں میں یا شہروں میں، جو عام الفاظ پر مشتمل ہوا کرتے تھے، عام ان میں نہ ہی کیا کہتے ہیں عشقیہ چیزیں، نہ ہی فحش باتیں ہوا کرتی تھیں، نہ ہی جذبات کو ابھارنے والی چیزیں ہوا کرتی تھی جیسے آج کے گانوں میں چیزیں پائی جا رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں عام طور پر۔ اور بلکہ جو گانا تقریباً جتنا فحش ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ لوگوں میں وہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر گانا صرف یہ ہے کہ معمولی سی عام الفاظ میں ہیں، جیسے اس کی مثال قرآن حدیث میں اتیناکم فحیونا وحیوکم، جیسے عام طور پر آپ لوگ بھی دیکھیں ہمارے یہاں دیہاتوں کے اندر بعض عورتیں ایسے عام طور پر گیت ہوتی جس میں صرف کیا ہے جائز کلمات ہوا کرتے تھے، اسے راگ سے پڑھنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی ایک محدود، نہ یہ کہ یہی انسان کا کیا ہے مشغلہ بن جائے، جیسا کہ آج کچھ قوموں نے، کچھ لوگوں نے، کچھ عورتوں نے اپنا یہ مشغلہ بنا لیا، یہی ان کا مشغلہ ہے، اور کرائے پر جایا کرتی ہیں، کرائے پر جایا کرتی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی، حتیٰ کہ یہی ذریعہ ان کا کیا رہ گیا ہے، ذریعہ معاش رہ گیا ہے، ذریعہ معاش۔ تو یہ جو گانا ہے اگر وہ فحش نہیں ہے، اس میں بے حیائی نہیں ہے، شہوات کو، جذبات کے ابھارنے کی بات نہیں ہے، اور اگر عورتوں میں کوئی عورت گا دے، مردوں میں کوئی عورت ہے نا پڑھ دے، تو ہم کیا ہے خصوصاً ایسے موقع پر، خوشی کا ہو، شادی کا موقع ہو، یا کسی خصوصی اہم مہمان کی آمد کا موقع ہو، یا عید کا، تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے ہیں، ہے نا؟ تو گانے میں اور باجے میں فرق کیا جائے گا، گانے اور باجے میں فرق کیا جائے گا۔ باجا قطعاً جائز نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک دف کے جواز کا ثبوت ملتا ہے اور خاص موقعوں پر۔ البتہ جہاں تک گانے کا تعلق ہے، اگر گانا وہ آج کل کے جو فلمی گانے اور یا قوالیاں جس میں جھوٹ اور غلط یعنی اس کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس کے اوپر مشتمل نہیں ہے، جائز الفاظ کے اندر ہے، تو عورتیں عورتوں کے درمیان میں، مرد مرد کے درمیان میں، یا نابالغ چھوٹی سی جو بچیاں ہوتی ہیں 8 سال 9 سال کی، یعنی یہ اگر کہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی یہاں پر شیخ احمد اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں باجا اسی قسم کا ہوا کرتا تھا، یہ غلط بات ہے۔ کون کہتا ہے کہ وہی ہوا کرتا تھا؟ صرف دف تھوڑی ہوتا تھا، مختلف قسم کے ہوا کرتے تھے، اللہ سارنگی بھی ہوا کرتی تھی۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ جو حدیث ہے آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں اور صحیح سند سے ہے کہ وہ ایک بار جا رہے تھے تو بانسری بجا رہا تھا، کون؟ ایک چرواہا بانسری بجا رہا تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھ لیا؟ اپنے کان میں رکھ لیا، اور اپنے غلام سے کہے تم سن رہے ہو، یعنی اتنا ورع تھا کہ جو چیز ایک جائز بھی ہو، راستہ چلتے، یہ مانیت نہیں، قصدن نہیں سن رہے تھے، لیکن راستہ چلتے بھی کان میں آواز آ جائے تو اس کو پسند نہیں کیا، اور کیا فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ کہنا صرف دف ہوتا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہاں پر جو دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا لیکن صحابی نے تو سنا، لیکن وہاں مقصد نہیں تھا سننا۔ کیا ہے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، کیا ہے باجا بج رہا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ ورا کا یہی معاملہ ہے کہ آپ بند کر، لیکن ورا نہیں ہے، یعنی اس حد تک ورا پر نہ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ یعنی یہ تو مجبوراً ہم سن نہیں رہے، ہمارے کان میں آواز پڑ رہی ہے، ہم نے قصد نہیں کیا ہے، ہمارا وہاں سے مجبوراً گزرنا۔ آپ ٹرین کے اوپر جا رہے ہیں، ایک آدمی بجا رہا ہے، آج کل بسوں کے اندر ہے، آپ اسے منع کریں لیکن نہیں مانتا ہے تو کیا مطلب؟ آپ بس سے اتر جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ورع ہے آپ کا، آپ اتر جائیں، لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں، آپ کا مقصد نہیں ہے، اگرچہ کان میں پڑ رہی ہے استغفر اللہ، تو آپ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، آپ نے کہاں سنا ہے، نہ صحابی کو سننے کے لیے کہا ہے۔ جی تو اس زمانے کی جو گانے والی یا عورتیں تھیں یا کچھ بھی تھا، تو آج کی مثال کہاں پر اس کو فٹ کرتے ہیں؟ اگر آج کی یہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیشہ ور ایسے اس زمانے میں لوگ تھے کہ ہاں پیسے پر، اور کیا ایسے ہی فحش گانے ہوا کرتے تھے؟ ایسے ہی آج کل جو جسموں کو مٹکا کر کے، بلکہ آپ سمجھے کہ جس قسم کی آواز ہوتی اسی قسم جسم کا ان کے انداز ہوتا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ یہ تو کوئی بھی ذی علم میں نہیں سمجھتا کہ ہاں اس کو کوئی کہے گا، بلکہ علماء تو اس کے اوپر تقریباً اجماع نقل کرتے آئے کہ یہ اجماع ہے اس کے اوپر، حرمت پر اس کے۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ تو بے پردگی ہے، اس کو تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جو گانا ہے بھائی صرف گانے کی حد تک ہم نے 2 قسم بتا دی، اس کو ذرا سمجھیے، آپ موضوع کو طول نہ دیجیے، 2 قسم بتا دی ہیں۔ ایک قسم ہے جس میں فحش، شہوات اور یہ چیزیں ہیں وہ حرام اور ناجائز ہے، وہ فحش قول ہے،
وہ کیا ہے زخرف من القول وغرورا چیز ہے، اور ایک ایسا جانا جو عام الفاظ پر ہے، عام الفاظ پر مشتمل ہے، تو اس کے حرمت کے لیے ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتوں میں کوئی عورت ایسے گانے گا دے تو کس کو ہم حرام کہاں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک پر وہ عورتیں ہی گایا کرتی تھی، تو اور کیا، عورتیں مردوں میں تھوڑی آیا کرتی تھی، بالکل غلط ہے کہ عورتیں مردوں میں آیا کریں۔ جو احادیث کے جو الفاظ ہیں اس کا سیاق دیکھ لیجیے آپ، اگر یعنی عموم پہ نہیں اس کا اطلاق ہوتا، کیوں عموم پر ہوگا بھائی؟ جو خاص چیز ہے وہ خاص پر اس کا اطلاق ہوگا۔ خاص آپ خود ہی چیزیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سبحان اللہ کہنے سے منع فرمایا۔ عورت کی آواز بھی لوگوں کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، کیا فرمایا؟ خضوع بالقول کیا ہے؟ یعنی میٹھی آواز جس سے لوگوں کی رغبت بڑھے آپ طرف، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا تخضعن بالقول، اس کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ علی کل حال یہ موضوع اہل علم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کو تفصیل درکار ہو وہاں پر جا کر کے دیکھ لے۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 0096650895977۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔